ریئل اسٹیٹ کا کسی نے مشورہ دیا؟ لاس تھا کوئی 40-45 کروڑ کا. کیا کیا اسکیمز چل رہے ہیں ابھی ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں؟ آپ کو میں ایک ایسی بات بتاؤں گا کہ آپ حیران ہو جائیں. ملک صاحب کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا کبھی زندگی کے اندر. بڑی اسٹرانگ لاجکس ہیں. ملک ریاض صاحب سے کوئی ایسی چیز سیکھی ہو؟ مدینہ میں بیٹھے ہوتے ملک صاحب کو ایڈوائس دیتے ہیں تو ملک صاحب نے ایڈوائس دی, کہتے ہیں یوتھ ڈفرنٹ چیزوں میں انوالو ہے, کوئی یوتھ بڑھ گئی ہوئی ہے. آپ ٹویٹر کے پیچھے لگ گئے ہیں, اصل تو فساد کہیں اور پھیل رہا ہے. لو میرج یا ارینج میرج؟ ایک لو ایک ارینج, پھر لو پھر ارینج, 4. مطلب آپ نے ہائی لائٹس آپ نے دیکھی. آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر صبیح الاکرام جو کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے بلانگ کرتے ہیں. ہم نے ان سے پوچھا کہ اسکیمز کون کون سے چل رہے ہیں آج کل پاکستانی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں. جب ہم نے ان سے پوچھا کہ اسلام کا کردار کیا ہے ہماری زندگیوں میں, تو انہوں نے اس کو بڑے بریفلی ایکسپلین کیا. اب فیوچر میں ڈاکٹر صبیح الاکرام کیا کرنے جا رہے ہیں, یہ سب باتیں جاننے کے لیے اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. بچپن کہاں گزرا ہے, اسکولنگ کہاں کی ہے, کالج اینڈ یونیورسٹی؟ میرا جو بچپن ہے وہ سعودی عرب میں گزرا ہے. میں نے اسکول وہاں سے پڑھا, حفظ وہاں سے کیا. اس کے بعد میں ڈاؤن میڈیکل کالج کراچی سے جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم میں نے حاصل کی. اس کے بعد جو ہے میں لاہور آ گیا. کیا بات ہے, لاہور آنے کی سٹوری کیا تھی؟ اور بس میرا آبائی شہر لاہور ہی ہے. میں یہاں پہ ہاؤس جاب کرنے آیا تھا جناح ہاسپٹل کے اندر, اور میرا گھر بن رہا تھا تو میں گھر وزٹ کرتا تھا اپنا یہاں پہ. تو وہیں سے پھر میرا ریئل اسٹیٹ کی ابتدا ہو گئی. گھر بناتے بناتے خیال آ گیا؟ میں نے نہیں بنایا گھر, گھر بن رہا تھا. بن رہا تھا, ٹھیک ہے. تو ریئل اسٹیٹ کا کسی نے مشورہ دیا کہ مونٹور تھا کوئی؟ نہیں, ریئل اسٹیٹ ایک دھوکہ تھا شروع میں. ریئل اسٹیٹ کے اندر میں بیسیکلی جب گھر دیکھنے جاتا تھا, میرا گھر ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر ہے, ٹھیک ہے. وہاں پہ دیکھتا تھا میں کہ وہاں پہ فائلیں فولیں بک رہی ہیں اور یہ وہ بڑا ایک ماحول بنا ہوا ہے. تو میں نے انویسٹ کر دیا 28 لاکھ روپے فائلوں میں. اچھا, تو میرا پہلی انویسٹمنٹ تھی آپ کی ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں, جس میں نے گاڑی بیچ کے ادھر ادھر پکڑ کے تو میرا 28 لاکھ ڈوب گیا. تو بیسیکلی ریئل اسٹیٹ دھوکا, اور دھوکا اس کے بعد ضد بنا. ضد اس طرح بنا کہ میں نے یہ سوچا کہ اب میں نے یہ جب تک لاس پورا نہیں ہوتا میں نے دنیا کا کوئی کام نہیں کرنا, کیونکہ میں بچپن سے بڑا ضدی تھا کہ جو کام میں نے کرنا ہے وہ میں جب تک نہیں کروں گا چین نہیں آتا. تو ہم لوگوں نے جو ہے وہ شروع کر دی ریئل اسٹیٹ لاس کورنگ کے لیے. ٹھیک ہے. تو بس وہاں. اور یہ نجی سوسائٹی سے ہی شروع کیا یا کسی اور جگہ سے شروع کیا؟ نہیں, ایک جو ہے 1-2 ٹاؤنس کے اندر میں نے کام کیا. میں نے سنا ہے کہ اب بچپن میں آپ غصے والے تھے, جذباتی سے تھے, تو یہ ٹھہراؤ جو اب زندگی میں آیا ہے یہ کب سے آنا شروع ہوا؟ حالات جو ہے بندے کو جو ہے ٹھہرنے پہ, رکنے پہ مجبور کر دیتے ہیں. نہیں یار, بندہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور بندہ جو ہے وہ بڑا کام ہو جاتا ہے جب میچورٹی لیول جو ہے وہ ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور میچورٹی لیول تب ہائی ہوتا ہے جب بندے کے اوپر رسپانسبلٹیز آئیں. اوبویسلی آئی ایم لیڈنگ اے ڈیولپنگ کمپنی, اور ظاہری بات ہے بڑی چیزیں میں نے فیس کرنی پڑتی ہیں. اگر میں بہت زیادہ ایک جذبات پہ قابو نہیں پاؤں گا یا میں ریئیکٹ کرنا شروع کر دوں گا تو میں ایک آرگنائزیشن رن نہیں کر سکتا. تو ان آرڈر ٹو رن این آرگنائزیشن پرفیکٹلی آپ کو اپنے جذبات پہ, اپنے ڈیسیجنس پہ کنٹرول ہونا چاہیے. ایسا ہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھہراؤ وقت کے ساتھ ہی آتا ہے. اوبویسلی ایک بچہ ہے جو ہے وہ, میں جب شروع کیا تو میں بچہ تھا, 24-25 سال عمر تھی. اب جو ہے وہ 8-9 سال ہو گئے ہیں. تو ظاہری بات ہے پھر ایک میچورٹی لیول جو ہے ہائی ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ میں نے غصے میں لیا ہوا ڈیسیجن مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے, اور نہ صرف مجھے پہنچائے گا, میرے نیچے ایک پوری چین ہے جو میرے سے وابستہ ہے, ان کو بھی نقصان پہنچائے گا. اوبویسلی ہزاروں کلائنٹیج ہے جو ہمارے ساتھ جن کی وابستگی ہے, تو اوبویسلی وہ بھی افیکٹ ہو جاتے ہیں آپ کی ایک غلطی کی وجہ سے. تو آپ پھر اپنے ڈیسیجن کو بہت شارپلی جو ہے وہ لیتے ہو, بہت ہی سوچ سمجھ کے آپ ڈیسیجن لیتے ہو. صحیح. اچھا, یہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں کس طرح سے آپ نے جس طرح بتایا کہ جی گھر بن رہا تھا اور آل دیٹ اسٹف, میں باہر سے آیا ایک ڈاکٹر, اس کے بعد ماشاءاللہ آپ کی تراویح بھی ساری دنیا کو پتہ ہے, آپ کی تلاوتیں ماشاءاللہ وائرل جاتی ہیں, اور بحریہ ٹاؤن میں آپ گرینڈ مسجد میں آپ نے جو ہے اس دفعہ بھی, اور ہر پچھلے سال بھی شاید آپ نے تراویح کا اہتمام کیا تھا, لاہور کی سب سے بڑی. اچھا, یہ ایک ڈاکٹر بھی, پھر اس کے بعد ایک مطلب ایک مولوی صاحب, ایک بولا جو ہمارا کانسیپٹ ہے, تو پھر یہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں کس طرح سے ایک دم آگے؟ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر میں بس اس طرح گھر بن رہا تھا. میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے فائلوں میں انویسٹمنٹ کر دی اور ایک چسکا لینے کے لیے, تو وہ ڈوب گئے. اور پھر ضد کے اندر شروع کیا کہ میں نے نقصان یہیں سے پورا کرنا ہے, تو وہاں سے پھر آغاز شروع ہوا. اور پھر فائل سسٹم سے نکلے, اور پھر دیکھیں پھر فائل سسٹم کے بارے میں میں نے نا ریسرچ کرنا شروع کر دی. میں نے ریسرچ یہ شروع کر دی کہ فائل کی حقیقت کیا ہے, اور پتہ یہ لگا کہ جو فائل ہوتی ہے وہ جسٹ ایک کاغذ ہوتا ہے. آپ دنیا کے اندر کسی بندے نے بھی فائل لی ہو, کوئی آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا مجھے فائدہ ہوا فائلوں کے اندر. فائل ہے ہی خسارے کا سودا, کیونکہ اس کی بنیاد میں ہی فریب ہے, جھوٹ ہے. فائل کی بنیاد ہی جھوٹ ہے, فائل کی بنیاد ہی فریب ہے. فائل جو ہے وہ بیسیکلی دھوکہ ہے, ایک ریالٹی سے اس کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے. ایک چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, وہ دین اسلام کی روح سے بھی حرام ہے.
اچھا جی بالکل. ایک چیز ہے جس کی ریئلٹی نہیں ہے, جس کا وجود ہی نہیں ہے. آپ کے پاس اگر زمین ہے, آپ کے پاس آپ کلیم کرتے ہو کہ ہزاروں کنال ہمارے پاس زمین ہے, اس کی فائل ہے, تو آپ ڈائریکٹ پلاٹ دے دو بھائی کاٹ کے. فائل دینے کا کیا مقصد ہے؟ بالکل. تو ٹھیک ہے, پلاٹ مطلب آن گراؤنڈ پہ آپ یقین رکھتے ہیں کہ آن گراؤنڈ از ریئلٹی, آن گراؤنڈ از ناٹ ورچوئل. یہ تو ریئلٹی ہے ہی نہیں نا. فائل تو کاغذ ہے, اور وہ کاغذ کی مینوپولیشن ہوتی ہے بعد میں, وہ ایک سٹے کی بنیاد بنتی ہے. وہاں پہ کچھ ایسے جواریے انٹر ہوتے ہیں جو کہ فائل کو فیک مینوپولیٹ کرتے ہیں, لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. جب ریٹ اوپر جائے تو وہاں پہ مال بیچتے ہیں, جب ریٹ نیچے جائے تو لوگوں سے خریدتے ہیں. تو سم ہاؤ یہ دھوکہ ہے نا, دھوکے پہ مبنی پورا سسٹم ہے جس کو بڑی بڑی ڈیولپنگ کمپنیز جو ہے وہ چلا رہی ہیں. اچھا, اس سے افیکٹ کون ہوتا ہے؟ اینڈ یوزر افیکٹ ہوتا ہے یا ڈیولپر افیکٹ ہوتا ہے؟ اینڈ یوزر افیکٹ. ڈیولپر تو بھائی اچھا, ڈیولپر افیکٹ فائنینشلی نہیں ہوتا. ڈیولپر بعد میں نیب بھگتتا ہے, بعد میں ایف آئی اے بھگتتا ہے, وہ افیکٹ ہو جاتا ہے پھر. اچھا, اب اگر ان پاکستان اگر ہم بھی ڈسکس کہ ابھی ریل اسٹیٹ سیکٹر بہت زیادہ گروم کیا ہے, 2018 کے بعد سے شروع ہوا, بوم آیا, پھر ایک دم ڈاؤن فال آیا, ہم نے دیکھا, اب پھر حالات تھوڑے سے نارملائزڈ ہی ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ زیادہ ریل اسٹیٹ سیکٹر پھیلتا جا رہا ہے؟ زرعی زمین بھی جس کے پاس پڑی ہوئی ہے وہ بھی ریل اسٹیٹ سیکٹر میں آ رہا ہے. لاہور شہر کے اندر اگر دیکھیں تو 2.5-3 لاکھ گھروں کی شارٹیج ہے, تو اوبویسلی جب نیڈ ہوگی گھروں کی تو ظاہری بات ہے آپ ایکسپینڈ کریں گے. پوری دنیا ایسے ایکسپینڈ کرتی ہے, ٹھیک ہے. تو ہاں ہمارے یہاں پہ زراعت ہے, آپ اس کا جو ہے وہ نیم البدل کر سکتے ہیں, آپ علاقوں کو ڈیڈیکیٹ کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں مینجمنٹ تھوڑی سی ہماری کمزور ہے, جس کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے نا اس چیز کو سفر کر رہے ہیں. باقی یہ اس چیز کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. یہ سم ہاؤ ہمیں جو ہے وہ ایکسپینڈ کرنا ہے. لوگوں نے کہاں رہنا ہے؟ اب جیسے لاہور ہے, لاہور پہلے کہاں تک تھا؟ مینار پاکستان سے شروع ہوتا تھا اور چبرجی تک لاہور ختم ہو جاتا تھا. چبرجی سے ایکسپینڈ کرتا یہ ٹھوکر تک پہنچ گیا. اب ٹھوکر کے آگے بھی ایک دنیا بستی ہے. میں یہ اب سمجھتا ہوں کہ یہ جوہر ٹاؤن کے آگے ہمارے جو ہے وہ ہم نے وٹنس کیا ہوا ہے, کھیت تھے آگے. تو اب جو ہے جوہر ٹاؤن از کنسیڈرڈ دی سینٹر آف لاہور. ٹھیک ہے, اسی طرح اسلام آباد چلے جائیں, کوئی بھی دیگر سوسائٹی دیکھ لیں, تو دیکھیں ایکسپینشن کو آپ نہیں روک سکتے. ایکسپینشن از نیچرل, ایکسپینشن ہو کے رہنی ہے. آپ چیزوں کو آرگنائز اور مینیج کر سکتے ہیں. جیسے اب لاہور ورٹیکل میں شفٹ ہو رہا ہے, ہائی رائز کے اوپر جا رہا ہے, وہ اسی لیے کہ ایکسپینشن کے اندر مسئلے مسائل آ رہے ہیں. بہت کراچی میں تو ہائی رائز تھے, اب لاہور میں بھی بننا شروع ہوئے ہیں, کافی پروجیکٹس کر رہے ہیں. آپ بھی ماشاءاللہ آپ نے بھی بڑی بڑی بلڈنگس کھڑی کر دی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ اب آنے والے ٹائم میں لاہوری اس چیز کو ڈائجسٹ کر سکیں گے, کیوں نہیں ایکسیپٹ کر سکیں گے؟ کیونکہ ان لوگوں کے دماغ میں وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے کہیں نہ کہیں ڈاکٹر صاحب کہ گھر کی چھت ہوتی ہے, اپنی ہوتی ہے, کہیں نہ کہیں ہے. تو اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اس اینگل کو؟ بات یہ ہے کہ گھر ہوتا ہے, گھر ہوتا ہے. یس, ٹھیک ہے, چھت بھی آپ کی اپنی ہے, زمین بھی آپ کی اپنی ہے. مسئلہ کیا ہے؟ یہ تو ایک لیم اور ویگ ایکسکیوز ہے. اب پھر جب چھت لینے جاؤ تو پھر کروڑوں کی چھت پڑتی ہے. اگر آپ نے پورے لینڈ دیکھیں, بیسیکلی یہ لاہوری نواب ہے. یہ چاہتے ہیں کہ باہر باغ بھی ہوئے, باہر جو ہے وہ ٹہلنے کی جگہ بھی ہو, بھائی گھر ہو, ولا. دیکھیں دنیا کے اندر سب سے جو مہنگی پراپرٹیز ہے وہ اپارٹمنٹ کی پراپرٹیز ہیں, کیونکہ اپارٹمنٹ از ویل مینیجڈ اینڈ سیکیور. یہ انویسٹمنٹ سب سے بہترین ہوتی ہے. دیکھیں یہ نہیں ہے کہ میں کر رہا ہوں, آپ کی آنے والے وقت کی ضرورت ہے. یہ جو گھر بنے ہوئے ہیں یہ ان کے اوپر بھی ہائی رائز بھی بننا ہے, ایک وقت آئے گا. اچھا جی بالکل بالکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم لوگ لاہور شہر کی اگر بات کر لیں, بڑی ایک وسیع ایکسپینشن کی ضرورت ہے. اس وقت 3 لاکھ بندہ گھر سے محروم ہے. نیڈ ہے, اتنی بڑی نیڈ کسی شہر کے اندر نہیں ہے پاکستان کے اندر. آپ مجھے بات بتائیں کہ جب بندے کی جیب میں پیسے نہیں ہوں گے پھر وہ کہے گا یار چھت بھی صحیح ہے, جو بھی ہے مل رہا ہے. ابھی سستے ریٹ کے اوپر یہ دستیاب ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی موقع ہے. اور یہ بڑا اچھی ایک جدت آئی ہے لاہور شہر میں لوگوں کے گھروں کی نیڈ پوری کرنے کے لیے. ورنہ 5 مرلہ گھر بھائی 2.5-3 کروڑ روپے کا نہیں افورڈ ہوتا لوگوں سے, نہیں ہوتا افورڈ. اچھا, آج کل کی اگر آپ بات کریں انویسٹمنٹ کے حوالے سے, یوتھ بھی اب ہم نے دیکھا ریل اسٹیٹ سیکٹر والی سائڈ پہ آنے لگی ہے. پہلے ایک ٹائم تھا, کانسیپٹ تھا کہ ریل اسٹیٹ سیکٹر والے جو لوگ ہیں وہ سارے ماشاءاللہ پیٹ نکلے ہوئے ہیں, توندے نکلے ہوئی ہیں, اور وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. اب ماشاءاللہ آپ بھی پڑھے لکھے ہیں, یوتھ بھی جتنے بھی اب ریل اسٹیٹ سیکٹر میں آ رہی ہے وہ بھی پڑھی لکھی آ رہی ہے. تو کیا اس میں فیوچر ہے؟ کیونکہ ایک صاحب ہم نے میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیوچر ہے کہ ریل اسٹیٹ میں تو اگر آپ نے بدقسمتی ہے کہ ریل اسٹیٹ کے اندر جو ہے نا وہ لٹریٹ عوام نہیں آئی, جو ریل اسٹیٹ بروکرز ہیں یا ڈیولپرز ہیں. آپ مجھے بات بتائیں, ایک بندہ ہے جس کے ہاتھوں میں اپنے زندگی بھر کی جمع پونجی جو ہے وہ دینی ہے. یہ واحد فیلڈ ہے جس میں بندے نے زندگی بھر کی جمع پونجی اگلے کے ہاتھ میں دینی ہوتی ہے. یہ واحد فیلڈ ہے, اس کے علاوہ تو کوئی فیلڈ نہیں ہے. بندہ سوچتا ہے بہت زیادہ ہے, اور آگے بھائی جان وہاں پہ میٹرک فیل بندہ بیٹھا ہوا ہے جس کو نہ اخلاقیات کا پتہ ہے, نہ معاشرے کا پتہ ہے, نہ دین کا پتہ ہے, نہ اصولوں کا پتہ ہے. وہ بندے نے آپ کو کہاں پہ تحفظ کرنا ہے؟ اس بندے نے تو آپ کو بیچ میں سے چھرا پھیر کے نکل جانا ہے. ٹھیک ہے, اور لوگوں کے ساتھ یہاں پہ پرینک اور اسکیم اس لیے ہوا کہ اس انڈسٹری کو پڑھے لکھے لٹریٹ لوگوں نے جو ہے وہ ایکسپلور نہیں کیا, اس کو اپنا جو ہے وہ نہ پیشن بنایا نہ پروفیشن بنایا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو نوجوان نئے آ رہے ہیں
پڑھے لکھے اچھے انسٹیٹیوٹ سے گریجویٹس وہ اس فیلڈ میں آئیں گے تو لوگوں کی سرمایہ کاری کا تحفظ بھی کریں گے, لوگوں کو نقصان پہنچانے کا سبب نہیں بنیں گے. پھر بھی پڑھے لکھے بندے میں فرق ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو وہ بندہ جس کے پاس تعلیم نہیں ہے, شعور نہیں ہے. صحیح ہو گیا. اسکیمس کی اگر بات کریں تو ڈاکٹر صاحب کیا کیا اسکیمس چل رہے ہیں ابھی ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں؟ دیکھیں فائل اور فارم جو ہے یہاں پہ بڑے بڑے ایسے ڈیولپرز ہیں جن کے پاس زمین ہی نہیں ہوتی اور وہ فائل فارم بھیج دیتے ہیں. تو اس کے بعد ڈیولپ کرتے ہیں, ڈیولپ کرتے ہی نہیں ہے نا, یہی تو بدقسمتی ہے. وہ اگر ڈیولپ کریں پھر بھی جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے یہ چیز. دیکھیں کچھ برانڈز ہیں ایک دو جو کہ اس چیز کو انشور کرتے ہیں کہ جو انہوں نے پروڈکٹ بیچی ہے وہ ڈیلیور ہو, لیکن میجورٹی جو لاہور شہر کے اندر جو آئے ہیں لوگ, میجورٹی جو نئے ڈیولپرز آئے ہیں انہوں نے بہت بڑا اسکیم کیا, انہوں نے بہت لوگوں کی جو ہے سرمایہ کاری اجاڑ کے رکھ دیا ہے. خاص طور پہ اوورسیز کلائنٹ کا, اوورسیز پاکستانی کا جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوا ہے, جو وہاں پہ ریمیٹنس جو رکنا شروع ہوئی ہے پاکستان کے اندر, ان کو یہ کنسیپٹ ڈیولپ ہو گیا کہ بھائی پاکستان کے اندر سرمایہ کاری جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے, اور پلس ہمارے اداروں نے اس پہ کوئی کمی نہیں چھوڑی, بجائے اس کے تحفظ فراہم کرتے, این او سیز کے جو پروسیجرز ہیں ان کو آسان کرتے اور بیکنگ کرتے. دیکھیں ایک اوورسیز پاکستانی ہے, اس نے یہاں پہ کوئی بسکٹ کی فیکٹری تو نہیں لگانی ہے, پان کا کھوکھا تو نہیں لگانا, اس نے ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرنا ہے. یونیورسل لا ہے, انویسٹمنٹ یا تو ریئل اسٹیٹ میں ہوتی ہے یا آئی ٹی میں ہو رہی ہے ماڈرن دنیا کے اندر. یہ دو سیکٹرز کو آپ نے جو ہے وہ پراپر بیکنگ دینی ہوتی ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ گورنمنٹ نے آئے دن یہاں پہ ٹاؤنس کے اندر آپریشن کیا, ان کے لیے این او سیز کے پروسیجر کو مشکل کیا, نیچے رشوتیں چلیں, نیچے جو ہے وہ ہر وہ عمل کیا جس سے ایک ڈیولپر برباد ہو جائے. آپ مجھے بتائیں اس طرح کے ماحول کے اندر اوورسیز کلائنٹ جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرے گا؟ بالکل نہیں کرے گا. میرے پیسے ڈوب جائیں گے. اوورسیز کلائنٹ کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے آپ کو ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے جو ہے ڈیولپرز ان کو تحفظ فراہم کرنا پڑے گا. کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ایسی اسٹریٹجی بنانی پڑے گی جہاں پہ وہ ایک بہت اچھے گراؤنڈس کے اوپر رہ کے کام کر سکیں اور ڈیلیور کر سکیں. ڈیلیوری کو انشور کرنا پڑے گا. اچھا یہ ڈیلیوری کرنے دیتے, مطلب گورنمنٹ جو آفیشلز ہیں پروسیسز میں اتنے ڈیلیز کیوں ہیں, ڈاکومنٹس میں اتنے ڈیلیز کیوں ڈالتے ہیں, اور کیوں فائلیں روک دیتے ہیں, این او سیز کی یہ سب چیزیں اگر آپ نے پیمنٹس تک کر دی ہوتی ہیں. ایون میں نے کئی لوگوں سے سنا انہوں نے پیمنٹس تک کر دی ہوئی ہیں لیکن اپروولز نہیں آ رہی. رشوتیں ہیں نا, رشوتیں ہیں. ایک پراپر ایس او پی سیٹ نہیں ہوئی ہوئی, آج تک نہیں ہوئی ہوئی. لوگوں کو عادت پڑی ہوئی ہے کہ پیسے دے کے کام کروانا ہے, بس رشوتیں دو اور اپنے کام چلاؤ. اور لوگ چاہتے نہیں کہ ان کی پراپر جو ہے وہ ایک ٹاؤن یا بلڈنگ جو ہے پراپر ایک رجسٹرڈ ہو جائے, اور رجسٹر کرائے پھر رول ہے. وہ کہتے ہیں یار یہ سورس آف انکم کے اوپر پیچھے لگ جاتے ہیں کہ بھائی یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں اور یہ جو ہے وہ کہاں سے اتنا کچھ بنایا. تو سم ہاؤ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے اس کو انشور کرنا. آپ تھوڑا بہت جو ہے وہ ریلیف دیں ڈیولپرز کو ٹیکس کے اوپر. آپ فکس ٹیکس لے لیں, ہم نے اس پہ تجویز کی. ڈیولپرز اور کئی ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہم نے چیمبر آف وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے پاکستان کا قرضہ تک اتر سکتا ہے. دیکھیں میں ہماری یہ چیمبر آف کامرس کے اندر میٹنگ تھی تو ہم نے یہ پرپوز کیا تھا وہاں پہ گورنمنٹ آف پاکستان کو کہ آپ فکس ٹیکسیشن کے اوپر چلے جائیں تو اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ بہتری ہو جائے گی. آپ کو بہت زیادہ ٹیکسیشن کے اندر بھی ریلیف مل جائے گا. عوام خود آپ کو پراپرٹی ڈکلیئر کرے گی. آپ ون ٹائم فکس ٹیکس لگا دیں. ابھی تو ٹیکس بھی بڑا زیادہ جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سر پیرے نہیں ہے, میں مس کیلکولیٹڈ بھی ہے اور ڈیرینجڈ بھی ہے. اچھا ابھی تک اسٹل آج بھی ویری نائس, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا, آپ کی ماشاء اللہ مطلب آپ نے جدھر پروجیکٹ شروع کیا ہوا ہے ملک صاحب کہ آپ فین فالوئنگ بھی ہے آپ کی, اور اس کے ساتھ ملک صاحب کے ساتھ تصویریں بھی آپ کی آتی رہتی ہیں اکثر موقعوں پہ, کبھی کسی جگہ پہ سوشل میڈیا پہ. تو ملک ریاض صاحب سے کوئی ایسی چیز سیکھی ہو جو آپ نے کہا ہوگا یار یہ چیز میں نے ملک ریاض صاحب سے سیکھی ہے اور میں کہتا ہوں 100% کامیابی ہے؟ دیکھیے ملک صاحب کے ساتھ میں نے عمرہ کیا آج سے کوئی 3-4 مہینے پرانی بات ہے. تو ملک صاحب کو میں نے کہا کہ ملک صاحب کوئی, ہم مدینہ میں بیٹھے ہوتے, ملک صاحب کوئی ایڈوائس دیتے. تو ملک صاحب نے ایڈوائس دی, کہتے ہیں بس توکل کر لو اللہ پہ, دل و دماغ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر, دیٹس اٹ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا آدمی جس نے بہت زیادہ ترقیاں حاصل کی ہیں اور ہی از دی کنگ آف ریئل اسٹیٹ ان پاکستان, مطلب پاکستان کے اندر ماڈرن لیونگ انوینٹ کرنے والا وہ بندہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی آخری دنوں کا نتیجہ یہ ہے, وہ آخری دنوں سے مراد یہ ہے کہ اب وہ ریٹائرمنٹ لائف انجوائے کر رہے ہیں. تو ریٹائرمنٹ بھی اس طرح سے پرفارم کر سکے گا؟ یقینی طور پہ کر سکیں گے. اچھی میرا خیال ہے کہ ان کی مینجمنٹ اسکلز ہیں. ملک صاحب اگر آخر میں آ کے یہ بات کر رہے ہیں, جب انہوں نے پوری ایک پاکستان کی ریئل اسٹیٹ کو کانکر کر لیا, تو وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ یار دل و دماغ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے. تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے نتیجہ نکالا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت, اللہ تعالیٰ کے فضل, اللہ تعالیٰ کے توکل کے بغیر جو ہے بندہ زیرو ہے. تو یہ ان کا
ایک کنکلوژن تھا. کوئی ایک اچھی بات ان کی جو آپ کہتے ہوں کہ ملک صاحب کے اندر یہ خوبی پائی جاتی ہے؟ دیکھیں ملک صاحب کی ایک خوبی نہیں, ملک صاحب کی میں سمجھتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں, اور میں بڑا اعلان کی بات کرتا ہوں کہ ملک صاحب کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ ملک صاحب جو ہے وہ کئی باتیں سننے میں ملتی ہیں ہمیں, ملک صاحب جو ہے وہ واپس نہیں آ سکیں گے یا ان کا ادارہ جو ہے بند ہو جائے گا. میں آج آپ کو یہ چیلنج سے بات کرتا ہوں, یہ میرا چیلنج ہے کہ آپ ریکارڈ میں ریکارڈ پہ دے رہا ہوں, ملک صاحب کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا کبھی زندگی کے اندر, اور اس کی میں آپ کو لاجکس دیتا ہوں, بڑی اسٹرانگ لاجکس ہیں. ملک ریاض کو کبھی نقصان نہیں پہنچے گا زندگی میں, اور اس کی لاجک آپ دینے لگے. ڈن ہو گیا. اس کی لاجک یہ ہے کہ ایک بندہ جو 1,00,000 بندے کو روز کھانا کھلاتا ہو, 1,00,000+ بندے کو بحریہ دسترخوان جو ہے وہ کھانا کھلاتا ہے, ٹھیک ہے, لوگوں کو روزگار فراہم کرتے ہیں, وہ لوگوں کے راشن کا بندوبست کرتے ہیں, وہ کوئی نیشنل ڈیزاسٹر آئے, کوئی مسئلہ ہو تو وہ سب سے آگے آگے ہوتے ہیں, لوگوں کا علاج مفت کرواتے ہیں, مفت تعلیم کے لیے کام کرتے ہیں, ہزاروں لوگوں کو امپلائمنٹ دیتے ہیں. آپ مجھے بات بتائیں, بڑی بڑی حکومتیں جو ہیں وہ اس چیز میں فیل ہو جاتی ہیں. یہ سب چھوڑ دیں, آپ کو میں ایک ایسی بات بتاؤں گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے. لوگوں کو کھانا کھلانا کتنا بڑا عمل ہے, اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ آپ وہ وسیلہ بن گئے. یہ رزق جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے, کسی کو کھانا کھلانا اللہ نے ہاتھ میں رکھنا ہے. آپ کے ذریعے کسی کے پیٹ میں روٹی جا رہی ہے, اس سے بڑا کوئی عمل ہو سکتا ہے؟ پھر آپ کو میں بتاؤں کہ ملک صاحب تو پھر مسلمان ہیں, ٹھیک ہے, کلمہ گو ہیں, عمر حجوں کا شوق رکھتے ہیں. فرعون جب غرق ہوا تھا نا, اس کے دسترخوان پہ ایک بندہ اس دن نہیں تھا. فرعون کا جب تک دسترخوان چلتا تھا نا, تب تک عذاب نہیں آیا اللہ کا فرعون کے اوپر. اللہ اکبر. فرعون کے اوپر اللہ کا عذاب اس وقت تک نہیں آیا جب تک اس کا دسترخوان بڑا جو ہے وہ وسیع تھا. بڑی بات, ٹھیک ہے. تو جس دن فرعون غرق ہوا ہے نا, اس دن فرعون کے دسترخوان پہ بندہ نہیں تھا, اس دن غرق ہوا ہے. تو یہ آپ دیکھیں, یہ میٹر ہی نہیں کرتی چیز. آپ وسیلہ بنے ہوئے, لاکھوں لوگوں کے پیٹ میں خوراک جو ہے وہ جاری ہے آپ کے تھرو, ٹھیک ہے, گھر چل رہے ہیں لوگوں کے, نفع نقصان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. بے شک, ٹھیک ہے. بے شک. کل املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ, یہ اللہ تعالیٰ نے جو آیت نازل کر دی ہے نا, اس میں اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ کہہ دی ہے, دنیا کی کوئی طاقت, پوری دنیا اکٹھی ہو جائے, 8 ارب کی آبادی ایک طرف ہو جائے, تمہیں چاہ کے بھی نفع نہیں پہنچا سکتے, اور تمہیں چاہ کے بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک میں نہ چاہوں. کیا بات, اللہ تعالیٰ نے نفع نقصان اپنے ہاتھ میں. تو سم ہاؤ جو چیزیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرتی ہیں, وہ دیکھیں یہ پریپریٹیو میجرز ہوتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں میں جو ہے وہ ڈالی ہوتی ہیں, ان لوگوں کے اندر انسانیت کا احساس ڈالا ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ شاید پسند کرتا ہے. دیکھیں بات میں ایک بندے آپ کو, مجھے 1,00,000 بندے کو کھانا کھلانے کی توفیق تو نہیں ہو رہی دن میں. پاکستان کے کتنے لوگ ہیں جن کو ہو رہی ہے؟ بہت شاذ و نادر لوگ ہیں, بہت شاذ و نادر. آپ مجھے بتائیں, جس بندے کو میں کہتا ہوں نیکی کی توفیق ملنا ایک بہت بڑی ایک عبادت ہے, یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے, ایک اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی میں کہتا ہوں نعمت ہے, رحمت ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی کہ میں نیکی کر سکوں, میں لوگوں کو کھانا کھلا سکوں. یہ تو میرے پہ اللہ نے احسان کر دیا نا. تو آپ مجھے بتائیں کس طرح جو ہے وہ برباد ہوگا ایسا بندہ جو 1,00,000 بندہ ہے. 1,00,000 کا فگر جو ہے نا وہ بہت بڑا فگر ہے, بڑا فگر ہے, ٹھیک ہے. تو آپ ماشاء اللہ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں, تو آپ کبھی ان کے دسترخوانوں کا وزٹ کریں. نہیں, ویڈیوز میں تو ہم نے کہیں اکثر دیکھا ہے. میں کہہ رہا ہوں دیکھیں, اختلاف رکھیں. بیسیکلی ہم معاشرتی طور پہ اتنے برباد ہو چکے ہیں, ہماری اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا ہے, کیونکہ ہم لوگوں نے ہر بندے سے نفرت کرنے کی جو ہے نا وجوہات تلاش کی ہیں. آپ کی میں نے خوبیاں سائڈ پہ کر دی, آپ کی خوبیاں میں نے اگنور کر کے آپ سے نفرت کرنے کے لیے 10 عیب آپ کے اندر سے میں نے جو ہے نکالے. وہی بات کہ وہ معاملہ یہ ہے کہ اس بندے کی خوبی کیا, کنٹریبیوشن ٹو پاکستان کیا ہے, یہ میٹر کرتی ہے چیز. بس ہم دیکھیں, ہم وکیل نہیں ہیں, مجھے ملک صاحب اپنی وکالت کے پیسے نہیں دیتے, ہم نے سرٹیفکیٹ تو دینا نہیں, ٹھیک ہے. میں ایک بات کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اگر ان جیسے 5-10 لوگ آ جائیں تو پاکستان کے اندر شاید غربت کا خاتمہ ہو جائے اور بہت زیادہ امپلائمنٹ کریٹ ہو جائے. اس معاشرے کے اندر میں کہتا ہوں وہ بندہ تو محسن ہے. یہاں پہ امپلائمنٹ کی ایشوز ہیں, یہاں پہ جو ہے وہ خوراک کی ایشوز ہیں, یہاں پہ تعلیم کی ایشوز ہیں, سیکورٹی کی ایشوز ہیں, ایجوکیشن کی ایشوز ہیں, اتنے ایشوز ہیں. بینگ اے فنڈامنٹل مطلب اٹس مائی فنڈامنٹل رائٹ. گریجویٹس دیکھ لیں آپ کیا کر رہے ہیں, جابز نہیں ہے مارکیٹ میں. تو ایسے اداروں کو سپورٹ کرنا چاہیے گورنمنٹ کو جہاں پہ ہزاروں امپلائمنٹس نکلیں, یا ایسے اداروں کے پیچھے پڑ کے ان کو برباد کرنے پہ تلنا چاہیے کہ جو ہے وہ جابس کریٹ کر رہے ہیں, جو اچھا لائف. یار پاکستان کے اندر یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ اچھا انوائرمنٹ کریٹ کرے, انفراسٹرکچر گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. تو ایک پرائیویٹ بندہ اٹھ کے انفراسٹرکچر بھی بنا رہا ہے, اسکولز بھی بنا رہا ہے, ہسپتال بھی بنا رہا ہے, امپلائمنٹ بھی کریٹ کر رہا ہے, لوگوں کو کھانا بھی کھلا رہا ہے, تو آپ اس کے پیچھے پڑ گئے.
دیکھیں میں یہ نہیں ہے, میں کہتا ہوں کوئی بھی بندہ, کوئی بھی ڈیولپر اگر یہ کر رہا ہے تو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے, اسے سپورٹ کرنا چاہیے کہ اس کا جو ان پٹ ہے اس معاشرے میں, ریگارڈلیس آف اینی ٹھیک ہے, پولیٹیکل ڈفرینسز. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب الیکشن کا بھی لڑنے کا آپ کا پلان بنا تھا, تو اب کیا ہے ارادہ آگے؟ جو پولیٹیکل حالات ہو گئے ہیں نا, معافی مانگ لیے تسی کہہ رہے ہو, کوئی چکر نہیں. اخلاق میں کہتا ہوں سیاست, عمران خان سے بھی سیاست کے اندر سے اخلاقیات زیرو تصویریں تھیں عمران خان صاحب کے, تو کس پارٹی سے لڑنے جا رہے تھے؟ پی ٹی آئی سے. خان صاحب کے ساتھ تصویریں تو میں نون لیگ سے تو لڑنے نہیں جا سکتا. تو کیا اب نہیں ارادہ, ختم, نہیں ارادہ, صرف اب یہ بزنس کرنا ہے؟ اچھا ڈن ہو گیا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, پیسے کمانے ہیں, ملک کی معیشت کے اندر اپنا اہم کردار ادا کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. مجھے یہ بتائیے گا, نظر بد کی اگر بات کریں, نظر بد پہ یقین کرتے ہیں؟ بالکل. اسلامک جو ہے وہ اس میں ٹیچنگس ہیں, اس سے بچنے کی ریمیڈیز بتائی ہوئی ہیں اسلام نے. اور یہ حسد, کینہ, بغض, یہ سب چیزوں سے سورہ فلق کیا ہے, حسد سے بچنے کی دعائی ہے, ٹھیک ہے. تو نظر بد جو ہے وہ پراپر ایگزسٹ کرتی ہے, یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ, بلکہ قرآن کی آیت وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ, وہ جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو انہوں نے کہا تھا کہ ایک دروازے سے جو ہے وہ اندر نہ آیا کرو, ڈفرینٹ دروازے سے آیا کرو, نظر بد ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ ہماری امت میں سب سے زیادہ اموات جو ہیں وہ نظر بد کی وجہ سے ہوں گی, سب سے زیادہ. کبھی فیل کیا خود پہ, کبھی کسی جگہ پہ آپ کو اپنے طور پہ فیل ہوا ہو کہ مجھے بھی اس موقع پہ نظر بد لگی تھی تو میرا یہ نقصان ہو گیا؟ نہیں, میں اس بات بلیو, میرے ساتھ نہیں ہوا الحمدللہ, نہیں ہوا. لیکن میں یہ کہتا ہوں ایگزسٹ کرتی ہے نا, ایگزسٹ کرتی ہے ایک چیز, مطلب یہاں تک کہ پھر یہ کہہ رہا ہے کہ نظر بد اتنی خطرناک چیز ہے کہ اونٹ کو کڑائی میں ڈال دیتی ہے, اونٹ کو کڑائی میں ڈالتی ہے. تو یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں, اسلامک ٹیچنگز ہیں. صحیح ہو گیا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, سب سے زیادہ ایک تو آپ نے لاس بتایا 28 لاکھ روپے کا, جو آپ کی ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں جب آئے تھے, انٹری تھی تبھی ہو گیا تھا, اور اس کے بعد پھر آپ نے کہا یہ کرنا ہی کرنا ہے کام, پروفٹ بھی ہوا ہوگا کسی موقع پہ آ کے, تو سب سے ہائیسٹ پروفٹ کیا؟ مجھے لاس سب سے زیادہ نہیں ہوا 28 لاکھ, یہ لاس مجھے سب سے زیادہ نہیں ہوا. نہیں, پہلا لاس تو سب سے زیادہ یہی تھا نا. پہلا لاس آپ سب سے بڑا لاس اور سب سے بڑا پروفٹ بتا دیں. پروفٹ تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے, پروفٹ آ رہا مجھے لگ رہا ہے. اچھا ماشاء اللہ. لاس تھا کوئی 40-45 کروڑ. 40-45 کروڑ کا؟ وہ کس طرح برداشت کس طرح کیا ڈاکٹر صاحب؟ اللہ تعالیٰ نے جو ہے. اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں تھا یا کوئی کرپٹو میں؟ ریئل اسٹیٹ میں تھا. کرپٹو میں نہیں کرتا. اتنا بڑا لاس آپ کو تو سن کو لگتا ہو گیا تھوڑا سا, میں تو فیلنگ آپ نے لے لی. میں کیفیت سوچ رہا ہوں کہ جب, ہاں, تو اس لاس کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے, وہ لاس ہوا, اس کے بعد ہم نے بڑی چیزیں سیکھی اور اللہ تعالیٰ کے بڑا قریب آئے, تو میں سمجھتا ہوں وہ بڑی رحمت تھی. اور وہ لاس بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس ٹائم پہ آپ کے لیے رحمت اسکیم ہو گیا تھا ہمارے ساتھ. کس طرح سے وہ اسٹوری سناتے ہیں تھوڑی سی؟ بس ایک بندہ تھا, اس نے ہمیں زمین بیچی, اور زمین بیچ کے ہم نے وہاں پہ ٹاؤن لانچ کر دیا. جب ٹاؤن لانچ کیا تو پتہ لگا زمین ہی نہیں. تو یہ 2 سال کی اسٹوری ہے, وہ آپ کو پوڈ کاسٹ سیکھنا پڑے گا 2.5 گھنٹے کا, جو میں نے آپ کو 10 سیکنڈ میں سنا دیا. مطلب آپ نے زمین لی اور وہ وہاں پر ٹاؤن لانچ کر دیا, اور وہاں پہ زمین ہی تھی نہیں, وہ جو زمین تھی, وہ جو بندہ تھا وہ مالک نہیں تھا زمین کا, اور زمین کسی اور کی تھی. ویری نائس. یہ اس کے لیے ہم الگ سیشن رکھیں گے. اچھا, یہ آج کل یوتھ ڈفرینٹ چیزوں میں انوالو ہے, کوئی نشوں میں انوالو ہے, کوئی جوئے میں, یوتھ کا بیڑا غرق ہو گیا, کوئی یوتھ بڑھ گئی ہوئی ہے. اچھا, بڑھ گئی ہوئی ہے, چلیں یہ بھی کر لیں. لیکن ڈاکٹر صاحب بے روی کا شکار ہے. اس کا حل کیا ہے آپ کی نظر میں؟ کیا کرنا چاہیے؟ کوئی 3 سے 4 حل بتائیں جس کو فالو کریں, کامیابی میں بھی. سب سے پہلے تو والدین جو ہے نا, والدین اپنی اولاد کی تربیت کرے دین کے اوپر, گھر سے میڈیا ہٹائیں اور اپنی اولاد کو جو ہے نا پرنسپلز آف اسلام سکھائیں, ٹھیک ہے, واٹس رائٹ اینڈ واٹس رانگ کا تصور جو ہے اس کے اندر قائم کریں. سیکنڈلی, گورنمنٹ کو چاہیے کہ ٹک ٹاک جیسی فحش ایپس کا خاتمہ کریں, اس کو بین کر دیں. آپ ٹویٹر کے پیچھے لگ گئے ہیں, اصل تو فساد کہیں اور پھیل رہا ہے, ٹک ٹاک. تیسری, گورنمنٹ اسکولز کے اندر اور پرائیویٹ سیکٹرز کے اندر یہ کمپلزن کر دیں کہ آپ کو اسلام پڑھایا جائے گا. دیکھیں, اگر ایک بندہ, یہ میں فلسفہ متعدد بار بیان کر چکا ہوں, کالجز اور یونیورسٹی میں بیان کر چکا ہوں, بڑے بڑے سیمینر ہالز کے اندر, بڑے بڑی کانفرنسز میں بیان کر چکا ہوں. ایک بندہ جس کے اندر دین کا شعور نہیں ہے, ہی از اے پوٹینشیل تھریٹ ٹو دا سوسائٹی. یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کسی کو. آپ دھوکہ کیوں نہیں کر رہے؟ وجہ بتائیں, وجہ کہ میں اسلامک نہیں, کیونکہ اسلام اجازت نہیں دے رہا. جی, میں والدین کا احترام کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ مجھے اسلام کمپلشن ہے. میں کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بول رہا کیونکہ اسلام نے مجھے کیا جھوٹ بول کر رزق کماؤ گے تو حرام ہوگا. میں کسی کے گھر ڈاکہ نہیں مارا, چوری نہیں کر رہا کیونکہ بھائی
مجھے جو ہے وہ اسلام اسی سے روکتا ہے. میں کسی کے ساتھ بد اخلاقی بد زبانی بد کلامی نہیں کر رہا کیونکہ اسلام مجھے اس سے روک رہا ہے. میں کسی عورت کو جو ہے وہ غلط نظر سے نہیں دیکھ رہا کیونکہ اسلام مجھے اس چیز سے روک رہا ہے. میں کسی کے ساتھ جو ہے وہ غلط بیانی نہیں کر رہا, یا میں کسی کے ساتھ کوئی غلط کام نہیں کر رہا, یا کسی کو جو ہے کسی کا فراڈ نہیں لگا رہا کیونکہ مجھے اسلام جس سے روکتا ہے. قانون تو ہے نہیں ہمارے معاشرے میں, ہر چیز میں اسلام قانون تو ہے ہی نہیں ہمارے معاشرے کے اندر. ہمارے معاشرے میں قانون نام کی تو چیز ہی نہیں ہے, ایگزسٹ نہیں کر رہا نا اس وقت جو ہے, جو حالات بنے ہوئے ہیں. تو جو فورس آپ کو روک رہی ہے وہ کون سی فورس ہے؟ اسلام کی ٹیچنگز آف اسلام. اگلے کو اسلام کا تصور ڈال دو کہ یار تو نے دھوکہ دیا, تو نے جو رزق کمایا ہے, تو نے جھوٹ بول کے جو رزق کمایا وہ حرام ہوگا, حرام گھر پہ لے کے جائے گا, اس کی برکت ختم ہو جائے گی, تیری اولاد بیمار ہو جائے گی, تیرے والدین بیمار ہو جائیں گے, یہ حرام کا رزق کمایا ہوا کہیں کہیں نکل جائے گا, برکت نہیں ہوگی, تجھے رات کو نیند اڑ جائے گی, تجھے ڈپریشن ہو جائے گا, انزائٹی ہو جائے گی, تیری زندگی برباد ہو جائے گی, تجھے گولیاں کھا کے سونا پڑے گا. تو بہتر ہے تھوڑے پیسے کما لے, سکون کما لے. یہ ایک تصور ہے ایک پورا. آپ کو یہ تصور جو ہے وہ ڈیولپ کرنا پڑے گا. آج کل والدین بڑا پریشان ہے اپنی اولاد سے کہ بھائی ہماری اولاد نافرمانی کر رہی ہے. اولڈ ایج ہوم بھرے ہوئے ہیں بڑے بڑے سائنسدانوں سے کے والدین سے, آفیسرز کے والدین وہاں پہ. کیوں؟ اولاد کو ہارورڈ کیمبرج جیسی یونیورسٹی کے اندر تو بھیج دیا, ٹھیک ہے, آکسفورڈ بھیج دیا, وہاں سے بڑی اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اولاد آ گئی. آیا کیا باپ کا ہاتھ پکڑا, اولڈ ایج ہوم میں چھوڑا ہے. جب تک باپ کریڈٹ کارڈ تھا, جب تک باپ جو ATM تھا, تب تک تو باپ کے ساتھ تھے. کیوں؟ دینی کنسپٹ ہے. اگر انہیں پڑھا تھا ولا تقل لہما اف ولا تنہرہما, اسلامک پرنسپل ہوتا ہے کہ بھائی والدین کی بے حرمتی کرنے والا بندہ دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا اور غرق ہو جائے گا, معیشت زنک ہو جائے گی. اگر یہ اسلامک تصور ان کے اندر انفلٹر کرتے ہیں, والدین کے پاؤں چومتا. وہ رکشے والے کو سمجھ آ گئی پریکٹیکل لائف کے اندر, اس نے رکشے کے پیچھے لگا لیا کہ جس نے میری ماں کی دعا ہے, جس نے ماں نو ستایا انہیں رکشہ چلایا, ٹھیک ہے نا. اس کو یہ تصور سمجھ آ گیا پریکٹیکل لائف کے اندر کہ یار نہیں میں غلطی کی تھی. تو میں آپ کو یہ بات بتاؤں, یہ تصور ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. یہ تصور اسلام آپ کو شوگر کوٹڈ وے میں اندر یا ریپڈ شوگر آپ کو اندر گھسانا پڑے گا اپنے یوتھ کے اندر. until and unless there is no hope. Youth is west inspired. وہ ناچنے کو فخر محسوس کر رہی ہے, وہ گانے کو فخر محسوس کر رہی ہے, وہ جو ہے وہ دھوکہ دینے کو فخر محسوس کر رہی ہے, جھوٹ بولنے کو شاعری چلاکی کا نام دے رہی ہے. تو آپ جب تک اسلامک پرنسپل, جب تک لعنت اللہ علی الکاذبین اور اتنی سخت ان کو وعیدیں نہیں سنائیں گے, ان کو یہ احساس دلائیں گے یو آر اے مسلم, ہم لوگ باؤنڈ ہیں اس چیز کو فالو کرنے کے لیے, ہم لوگ باؤنڈ ہیں کہ ہم اسلامک پرنسپلز کے مطابق اپنی زندگی گزاریں, تب تک آپ نہیں کوئی ہوپ رکھ سکتے کہ یہ یوتھ جو ہے وہ کسی جگہ پہ پہنچے گی. آپ مجھے بات بتائیں, ڈیٹنگ کو فخر محسوس کیا جا رہا ہے, لڑکے کو دھوکہ دینے کو فخر محسوس کیا جا رہا ہے, ملٹیپل گرل فرینڈز اینڈ بوائے فرینڈز کو فخر محسوس کیا جا رہا ہے. تو آپ مجھے بات یہ اسلامک جو ہے وہ تصور کے خلاف دھجیاں نہیں اڑا رہی. تو سم ہاؤ اس چیز کو اوور کم کرنے کے لیے کیا ٹول ہے؟ ایک ہی ٹول ہے نا ہمارے پاس. وہ ٹول کیا ہے؟ اسلام کا فہم اپنے اندر ڈالنا ہے, سم ہاؤ ڈالنا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں اس معاشرے کو ڈوبنے سے بچا لیں, اس معاشرے کو برباد ہونے سے بچا لیں, اس معاشرے کے اندر اخلاقیات کا جنازہ نہ اٹھے, آپ کو اسلامک فلسفہ لوگوں کے اندر ڈالنا پڑنا ہے. ٹھیک ہو گیا. لو میرج یا ارینج میرج دونوں میں سے کیا چیز آپ کہتے ہیں؟ ایک لو ایک ارینج. دو بلکہ ایک لو ایک ارینج, پھر لو پھر ارینج, 4. مطلب آپ کہتے ہیں کہ جتنی شادیاں بندہ کر سکتا ہے 4 جو جائز ہیں یار. 4 پہ دیکھیں, 4 ریسٹرکٹ کیا ہے ہمیں اسلام نے, 4 پہ ریسٹرکٹ کر دیا نا. مطلب وہ تو لوگ کہتے ہیں 4 کی اجازت ہے. نہیں, فوت کیا ہوتا ہے یار, کیا بات کر رہے ہیں وہ, یہ اس کانسیپٹ میں نہیں کہ اگر کوئی فوت ہو جائے پھر آپ مطلب 4 ہونی چاہیے. یہ کانسیپٹ میڈ بائی عبدالحی ہے, نہ اسلامک کنسپٹ نہیں ہے. کیا ہے اسلام میں؟ مجھے یہ بھی بتائیں ذرا تھا کہ میں بھی اسلام کے اندر جو قرآن کی آیت ہے مثنی و ثلاثہ و رباع, شروع ہی 2 سے ہوتی ہے. جو بندہ ایک کر رہا ہے وہ تو مسکین ہے آپ جیسا. آپ کی ایک ہوئی ہے, مسکین ہے آپ. نہ کریں مطلب آپ نے ارادہ ارادے میں تو میں بھی مسکین نہیں ہوں. ارادے کے ساتھ ہمت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, دیکھیں میں اس میں بھی میں خیال ہے 2 منٹ گفتگو کرتے ہیں پھر آئی ہیو ٹو رش. دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم لوگوں نے جو ہے وہ فحاشی کو ایکسیپٹ کر لیا, ہم لوگوں نے افیئرس کو ایکسیپٹ کر لیا. ایک بیوی سے اگر آپ یہ بات کرتے ہیں کہ میں دوسری شادی کرنا چاہ رہا ہوں, وہ بیوی کو بڑی زیادہ جو ہے ناگزیر گزرتی ہے. جبکہ اسی بیوی کو اگر آپ کہیں کہ میرا افیئر ہے تو وہ 2 دن آپ کے ساتھ موڈ آف کرے گی, تیسرے دن آپ کہیں کہ مہربانی یہ کام نہ کرو اور افیئر چھوڑ دو, اچھی بات نہیں. دیٹس اٹ. افیئر ایکسیپٹ ہے, بڑا ہارش ورڈ ہے. زنا ایکسیپٹ کر لیا ہے ہم لوگوں نے. میں یہ کہتا ہوں کہ لعنت ہے اس بندے پہ جو کہ زنا کا راستہ اختیار کرتا ہے, جو کہ ڈیٹنگ پہ بلیو کرتا ہے, جو کہ واٹس ایپ کالنگ کے اوپر یا سیکسٹنگ کے اوپر بلیو کرتا ہے. اس کو چاہیے, اگر ایک بندے کے اندر طلب ہے, اگر ایک بندے کی جو ہے وہ خواہش ہے, تو اسلام نے آپ کو بایولوجیکلی, فزیولوجیکلی, مینٹلی آپ کو بنایا ہے مرد کو,
4 کے لیے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ اب مرد کی خواہشات کو پتہ تھا, 4 کے لیے نہیں بنایا, بے شک ملٹیپل کے لیے بنایا, ٹھیک ہے, لیکن ایک نر مادہ دنیا کے اندر جو بھی ہے, ایک بکرا ہے, ایک شیر ہے, ایک اگر ککڑ ہے, وہ اس کے پاس فیمیلز بہت زیادہ ہوتی ہیں, تو انسان کو ریسٹرکٹ کیا گیا ہے 4 کے اوپر, ٹھیک ہے, بیکاز ہیومن از بایولوجیکلی, فزیولوجیکلی, سائیکولوجیکلی میڈ فار ملٹیپل ہیومن مین, ٹھیک ہے. تو میں آپ کو بات بتاؤں کہ اگر ایک بندے کے اندر لسٹ ہے, بجائے اس کے وہ زنا کا راستہ, فحاشی کا راستہ, غلط راستہ اختیار کرے, جائز راستہ, حلال راستہ اختیار کرے, تو شادی شوڈ بی میڈ ایزیئر. زنا کے راستے بند کریں, فحاشی کے راستے بند کریں, اس کی بہت زیادہ تنبیہ ہے. اسلام نے یہ کہا ہے ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الفواحش, فحاشی کے قریب بھی مت جاؤ. 3 چیزیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اتنا جو ہے وہ پریسائزلی کہا. اللہ تعالیٰ نے کسی چیز سے منع کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ لا کہتا ہے, لا تخف لا تحزن, ڈونٹ بی سیڈ, ڈونٹ بی افریڈ, ٹھیک ہے, لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر نہیں ہے. یہ واحد چیز ہے جس کے بارے میں کیا, ولا تقربوا الفواحش, قریب بھی مت جاؤ فحاشی کے, ولا تقربوا الزنا, قریب بھی مت جاؤ زنا کے, ولا تقربوا مال الیتیم, تیسرا ہے یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ. تو آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ جب اتنی تنبیہ ہے, اتنا بڑا گناہ ہے, اور آپ کو میں بتاتا ہوں جو معاشرے کے اندر بے برکتی ہو رہی ہے, جو بزنس مین ہیں بڑے بڑے برباد ہو رہے ہیں, اس کی لاجکس آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. بھائی فحاشی کے راستے پہ ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. دنیا اور آخرت میں عذاب ہے, تمہاری معیشت, تمہارے پیسے برباد ہو جائیں گے, تمہارا بزنس امپائرز جو ہیں وہ تباہ ہو جائیں گے کہ تم فحاشی کے راستے پہ چلو گے. تو سم ہاؤ انسان کے پاس آپشن ہے, آپ شادی کر لو. دوسری شادی, حیا is most important thing of a مومن. مومن کی خوبصورتی, مومن کا یہ سب سے بڑا جو کمپوننٹ ہے نا, سب سے جو ایک امپورٹنٹ, وہ ہے حیا. حیا سلامت رکھنی ہے آپ نے, اپنا دین بچانا ہے, تو آپ نظریں جو ہے وہ آپ کی نظروں میں جھکاؤ کب ہوگا, جب حیا ہوگی. جب حیا ہوگی. عزت اگلے کی کب ہوگی دل میں, جب حیا ہوگی. آپ بھائی شادی پہ جائیں, اون کریں نا. آپ نے گرل فرینڈ جو بنائی ہوئی ہے, آپ بیوی بنا کے اون کریں. اسلام تو پروٹیکشن دے رہا ہے, لڑکی کو بھی لڑکے کو بھی پروٹیکشن دے رہا ہے نا. جس کو سو کالڈ لبرل کہتے ہیں کہ بڑا کنزرویٹو سا ایک مذہب ہے, تو سب سے زیادہ پروٹیکشن کون دے رہا ہے؟ اسلام دے رہا ہے. اسلام آپ کو, اسلام مرد کو لڑکی کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے رہا. اسلام مرد کو لڑکی کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں دے رہا. اسلام مرد کو لڑکی کو ایموشنلی, فزیکلی, فزیولوجیکلی ابیوز کرنے کی اجازت نہیں دے رہا. اسلام کہہ رہا اون کرو, اون پراپر اونرشپ میں لے کے آؤ اس کو, معاشرے کو بھی بتاؤ کہ یہ میری بیوی ہے, ٹھیک ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ لڑکیوں کو جو تحفظ اسلام فراہم کر رہا ہے, دنیا کا کوئی مذہب نہیں فراہم کر رہا. تو آپ اس کلچر سے باہر آئے. حتیٰ کہ یار یہ بڑا مشہور رائٹر ہے, ہی واز دی سیکرٹری آف امریکن پریزیڈنٹ ایز ویل, بڑی مشہور کتاب ہے ایک, میں حوالہ آپ کو بھیجوں گا بھی. اس نے اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ کس طرح ویسٹ, اس کتاب کا نام ہے ڈیتھ آف دی ویسٹ, اوکے, ٹھیک ہے. ڈیتھ آف دی ویسٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کس طرح ہمارا فیملی سسٹم تباہ و برباد ہو گیا, اور آنے والے 20-25 سال کے اندر ہو سکتا ہے کہ یہ معاشرہ تباہ ہی ہو جائے, بالکل ختم ہو جائے, ایگزسٹنس ہی لوز کر جائے. کیوں؟ فیملی سسٹم نہیں ہے نا وہاں پہ. فیملی سسٹم, تو فیملی سسٹم کی پروٹیکشن جو ہے اسلام دے رہا ہے. فیملی سسٹم کے بارے میں جڑے رہو, اسلام دے رہا ہے, اسلام دے رہا ہے. اگر بات کریں تو فیوچر گولز کیا ہیں, فیوچر میں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ فیوچر میں نے جو کرنا تھا میں نے کر لیا ہے, اب بس ایزی سین ہے, اب یہ اسپیس کو مینٹین رکھنا ہے. اور یہ ڈیولپمنٹس اینڈ آل دیٹ اسٹف, ریئل اسٹیٹ چل رہا ہے نا, یہ چل رہا ہے, بس ختم بات ہے. مقصد انسان کا یہ تھوڑی ہے, مقصد یہ ہے کہ یار ہم کو چاہتے ہیں کہ ویلفیئر کا بڑا کام کریں, ہم کو مسجدیں بنائیں, ہم لوگ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام کریں, ہم لوگ جو ہے وہ اسکولس ڈیولپ کریں, ہم لوگ ہاسپٹلس ڈیولپ کریں, ہم لوگ جو ہے وہ میڈیا ہاؤس بھی ایسا ڈیولپ کریں جو لوگوں کو جو ہے وہ اچھی انفارمیشن دے رہا ہو, لوگوں کو اچھا کوئی اخلاقیات سکھا رہا ہو, کوئی دین سکھا رہا ہو, کوئی کچھ پروڈکٹیو کام کریں. معاشرے کے اندر آپ کی ایگزسٹنس جو ہے وہ بوجھ نہیں ہونی چاہیے. اور بڑے سخت الفاظ ہیں, آخر میں بولوں گا, انسان اور جانور میں فرق یہ ہے, جانور بے مقصد پیدا ہوتا ہے, انسان کے مقصد کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. رزق اللہ تعالیٰ جانور کو بھی دیتا ہے, انسان کو بھی دیتا ہے, لیکن بے مقصد انسان جو ہے وہ جانور ہی ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں تو کوئی مقصد ہونا چاہیے. آپ کی ایگزسٹنس جو ہے وہ پروڈکٹیوٹی سے, معاشرے کے اندر کوئی پروڈکٹیوٹی آنی چاہیے, آپ کی ایگزسٹنس جو ہے وہ پروگریسو ہونی چاہیے معاشرے کے لیے. تو کچھ کر کے مریں, بستر میں نہ مریں. کیا بات ہے, بہت شکریہ. اپنے لیے نہ جئیں, اپنے لیے نہ جئیں, دوسروں کے لیے جئیں, دوسروں کے لیے بھی جئیں. بہت شکریہ آپ کے وقت کا ڈاکٹر صاحب. ہوپ یو پیپل لائک دس پوڈ کاسٹ, اور انشاءاللہ دوبارہ نئے پوڈ کاسٹ میں کسی نئے گیسٹ کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ عبدالحی کو دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ ناصر.